الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم صدق الله نعم وعلى ذلك برادران اسلام بزرگوں دوستوں بھائیوں सुनने वाली मुअज़्ज़ज़ात सामियात माओ बहनों, आज का जुमा किबला के मुतल्लिक़ है।
خانہ کعبہ، خانہ کا معنی گھر اور کعبہ کا معنی ابری ہوئی جگہ۔ تو ابری ہوئی جگہ جو ہے وہ پاک مقدس گھر جسے ہم بیت اللہ کہتے ہیں، اس کے متعلق کچھ گزارشات دوسرے پارے کی میں نے 2 آیتیں پڑھی ہیں۔ بیت اللہ دنیا میں سب سے پہلی عمارت ہے جسے سب سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا، یعنی فرشتوں نے سب سے پہلے اللہ کا گھر بنایا۔ یہ بیاباں جنگل بھی نہیں، بلکہ جہاں نہ کوئی درخت، نہ چرند، نہ پرند، صرف کیکر کے درخت ہوتے تھے، صرف کیکر کے کانٹوں والے۔ تو یہاں اللہ نے سب سے پہلے فرشتوں کے ذریعے اپنا گھر بنوایا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا پہ آئے تو پھر انہوں نے یہ گھر دوبارہ تعمیر کیا، چونکہ ہزاروں سال بیت چکے تھے۔ انسانوں سے پہلے یہاں جنات بستے تھے۔ اب وہ اللہ جانتا ہے کہ ان کا کتنا دور ہے جنات کا یہاں رہنے کا، انسانوں سے پہلے۔ جبکہ حضرت آدم علیہ السلام وہ جنت عدن میں تھے۔ جنت عدن وہ باغ ہے جسے اللہ نے اپنے ہاتھ سے اگایا ہے۔ تو آپ حضرت آدم علیہ السلام ان کو وہاں رکھا گیا۔ اس دوران جنات کی کثرت تھی اس دنیا میں جہاں ہم رہتے ہیں، تو جنات کے قبلہ کے لیے یہ بیت اللہ کو تعمیر کیا گیا جو فرشتوں نے کیا تھا۔ پھر حضرت آدم جب وہاں سے اتارے گئے جنت سے زمین کی طرف، تو پھر انہوں نے آ کے یہ گھر تعمیر کیا۔ اترے سراندیپ سری لنکا میں تھے، پھر حضرت ہاجرہ کو تلاش کرتے، حضرت حوا کو علیہ السلام کو تلاش کرتے وہ مکے پہنچے، جدہ میں یا جدہ میں۔ یہاں حضرت حوا اتری تھی، یہاں اتارا گیا تھا۔ تو سب سے اللہ والوں کا سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا گھر تعمیر کریں۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو آپ نے سب سے پہلے اللہ کا گھر جسے ہم مسجد نبوی کہتے ہیں وہ تعمیر کیا۔ تو اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ کا گھر یہ بیت اللہ بنایا۔ حوادث اور زمانے کے واقعات نے اس کو مٹا دیا تھا، اللہ نے نشاندہی فرمائی، اور اس جگہ پہ پھر جہاں آج عین بیت اللہ ہے، کعبۃ اللہ ہے، وہاں پھر وہ تعمیر کیا حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے۔ حالانکہ اس وقت سوائے ان کے اور حضرت حوا کے دنیا میں کوئی بشر نہیں تھا، انسان کوئی نہیں تھا۔ ان کو خلیفہ بھی کہا جاتا ہے، حضرت آدم خلیفہ ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ اللہ کے خلیفہ ہے، حالانکہ اللہ کا خلیفہ کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ کا علم ہر جگہ ہے۔ تو ذات کے لحاظ سے تو اللہ اپنے عرش پہ ہے۔ قرآن میں 7 مقامات ہیں جن پہ یہ بتایا گیا ہے، جن میں کہ الرحمن علی العرش استویٰ، کہ اللہ اپنے عرش پہ مستوی ہے۔ اللہ نے پہلے دنیا کو بنایا، پھر اس نے آسمان پہ، وہ آسمان سے اوپر 7 آسمان ان کے اوپر، پھر اللہ نے اپنا عرش، اس کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا۔ یہ اللہ کی صفت ہے عرش جو ہے، تو پھر وہاں اللہ تعالیٰ کی ذات اگر ہے تو وہاں ہے۔ ویسے اللہ کا
علم اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی اس قدر بڑی ہے، اس کی وسعت کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس کی مٹھی میں یا تو حقیقتاً تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ کے ہاتھ جو دونوں ہی دائیں ہیں ان میں یا تو ساری کائنات ہے یا پھر علم کے اعتبار سے ہے۔ تو اللہ بہرحال اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پہ ہے، اور اللہ کا علم، اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی بڑائی، یہ ساری کائنات پہ محیط ہے۔ اس نے پوری کائنات کو گھیر رکھا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، قیامت کے دن آسمان جو ہیں اللہ کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، ایک ہاتھ میں، تو باقی اللہ کی جو اللہ کا جسم ہے یا اللہ کا جسد ہے، اللہ کی جو ذات ہے، اس کا تو ہم تصور ہی نہیں کر سکتے۔ اس پہ ہم ایک جمعہ انشاءاللہ پڑھائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا ذات وجود ہے یا نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں اللہ کا جسم نہیں ہو سکتا، تو اس پہ ہم انشاءاللہ ایک جمعہ، شاید اگلا جمعہ پڑھائیں انشاءاللہ۔ تو پھر یہ دنیا اللہ کا نائب کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہاں، یہ جنات کے نائب بنے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، حضرت آدم جنات کے نائب بنے، جانشین، یعنی خلیفہ کہتے ہیں ایک کے بعد جو آئے، کسی کے بعد آنے والا نائب۔ تو پھر انہوں نے اس گھر کو بنایا، پھر اس کی تعمیر کی تیسری مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہ اولو العزم من الرسل ہیں، یہ 5 بڑے پیغمبر ہیں، ان میں سے حضرت ابراہیم دوسرے نمبر پہ ہیں۔ پہلے عظیم الشان پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام، اور دوسرے پیغمبر حضرت ابراہیم ہیں، پھر حضرت موسیٰ ہیں، پھر حضرت عیسیٰ ہے، پھر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ تمام پہ اللہ کی رحمتیں، برکتیں اور اللہ کی کروڑوں درود اور سلام ہو۔ تو پھر حضرت ابراہیم نے یہ بنایا جب وہ وہاں سے عراق سے نکلے، پھر یہاں انہوں نے ایک مرکز بنایا اور اللہ نے نشاندہی کر دی۔ دوسرا مرکز انہوں نے بیت المقدس بنایا۔ حضرت رسول اللہ سے پوچھا گیا تھا کہ سب سے پہلے دنیا میں کون سی عمارت تھی؟ آپ نے فرمایا بیت اللہ۔ پوچھا گیا پھر، فرمایا بیت المقدس۔ پوچھا گیا آپس میں کتنا فرق ہے؟ فرمایا 40 سال کا، یعنی بیت اللہ 40 سال پہلے بیت المقدس سے بنا ہے، اور بیت اللہ ہر نبی کا قبلہ رہا ہے۔ بیت اللہ ہر نبی کا قبلہ رہا۔ اللہ کے رسول جب معراج کی رات گئے، اس میں آپ نے قبلہ تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی کہ بیت المقدس سے قبلہ کس طرف۔ اللہ تعالیٰ نے وہ مسجد جسے ہم بیت المقدس کہتے ہیں، یہ مسجد اقصی کہتے ہیں، اس کا رخ اسی وقت سے بنا دیا تھا، خانہ کعبہ رخ۔ تو یہ خانہ کعبہ ہر نبی کا قبلہ ہے۔ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت اسحاق، حضرت ابراہیم، حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت سلیمان، حضرت داؤد، ہر ایک کا قبلہ یہ خانہ کعبہ۔ پھر حضرت ابراہیم کو اللہ نے نشاندہی کی جب وہ اپنے بچے اور اپنی بیوی کو لے کے آئے، حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو۔ تو پھر اللہ نے نشاندہی کی، اور یہ اس وقت ایک ویسے خانہ کعبہ نشیبی علاقہ ہے، ارد گرد پہاڑ ہے اور درمیان میں یہ ہے، تو لیکن پھر بھی اس کے کچھ نہ کچھ آثار تھے جو حضرت آدم نے تعمیر کیا تھا۔ تو وہاں پھر اپنے بیٹے کو حضرت ابراہیم، جو آپ مقام ابراہیم کہتے ہیں نا، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ ہم جب طواف کر کے فارغ ہوتے ہیں تو ہم مقام ابراہیم پہ جو 2 رکعت پڑھتے ہیں وہ دراصل حضرت ابراہیم کے پاؤں ہیں، ان کے پاؤں کے نشان ہے۔ یہ پتھر جنت سے آیا تھا، اور اس پہ کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم نے تعمیر کیا ہے خانہ کعبہ کو۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس پتھر پہ حضرت ابراہیم کے پاؤں کے نشان اللہ نے نقش کر دیے۔
جو آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ تو وہ پتھر، اس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ جہاں گھومنا چاہتے تھے حضرت ابراہیم، وہ پتھر وہاں چلتا جاتا تھا۔ تو اس کے ساتھ وہ حضرت ابراہیم جہاں چاہتے پھر خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ جو آپ حتیم دیکھتے ہیں، حتیم، یہ خانہ کعبہ کی جو بلڈنگ ہے جو بنی ہوئی ہے، اس کے ساتھ ایک آپ کو نظر آئے گا کہ تھوڑا سا حصہ وہاں چھوڑا گیا ہے، اور اس پہ وہاں انہوں نے چھوٹی سی باؤنڈری لگا دی۔ یہ بھی حضرت ابراہیم کے دور میں یہ اس گھر کا حصہ تھا۔ یہ قریش نے جب چوتھی مرتبہ یہ بارشوں کی وجہ سے جب خانہ کعبہ کی بلڈنگ جو ہے وہ بالکل وہ گرنے پہ آ گئی، تو انہوں نے پھر تعمیر کیا۔ انہوں نے کہا تھا ہم صرف حلال پیسہ لگائیں گے، تو انہوں نے پھر اس کو تعمیر کیا تھا۔ جب اتنا تعمیر ہو گیا تو ان کا فنڈ ختم ہو گیا، جس کی وجہ سے حتیم کو باہر چھوڑ دیا گیا۔ تو یہ 4 مواقع ہیں بیت اللہ کی تعمیر کے، جس کی طرف ہم منہ کرتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم کو اللہ نے پہلے اعلان کیا، کہا تھا اذن فی الناس بالحج یاتوک علی کل ضامر، اے ابراہیم لوگوں میں اعلان کر دیجئے۔ تو ابراہیم نے کہا تھا یا اللہ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، اور یہاں تو کوئی بھی سننے والا نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا تھا کہ آواز لگانا تیرا کام ہے، لوگوں کو لے کے آنا میرا کام ہے۔ اور آج کوئی اعلان نہیں ہوتا حج کا، کوئی تاریخ نہیں دی جاتی، کوئی اذان نہیں ہوتی، کوئی الارم نہیں بجتے۔ لوگوں کے دل میں وہی ابراہیم کی پکار آج تک سنائی دے رہی ہے۔ یہ معرفت والے جانتے ہیں، اللہ والوں کی آوازیں اللہ تعالیٰ انہیں خاموش نہیں ہونے دیتا۔ دنیا کائنات کا وہ شہنشاہ ہے۔ آج سے 5000 سال پہلے وہاں پکارا گیا کہ اے لوگوں، میں نے اللہ کا ایک گھر بنایا ہے، میں مسافر ہوں وہاں سے آ کے، ایسی جگہ پہ کہ بیاباں ہے، کوئی وہاں زندہ وہاں فرد نظر نہیں آتا، میں نے اللہ کا گھر بنایا ہے، آؤ اللہ کے گھر کا حج کرو۔ تو آج لوگ بالکل اپنے دلوں سے، اور جب اس گھر کو دیکھتے ہیں تو پھر آنسو بھی نکلتے ہیں، بلکہ جب وہ احرام کی چادریں پہنی جاتی ہیں، جب آپ اس کی طرف رخ کرتے ہیں، اور جب آپ پہلی مرتبہ لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں، تو وہ دل کی کیفیت بدلتی ہے۔ دراصل وہ حضرت ابراہیم کی پکار کا جواب ہوتا ہے کہ ہم آ گئے، ہم لبیک۔ لبیک کا معنی ہے کسی ایک جگہ پہ قائم ہو جانا۔ تو اللہ کی اطاعت پہ، اللہ کے اس گھر کی طرف ہم قائم ہوتے ہیں۔ تو وہ اس آواز کا، پکار کا جواب ہے جو حضرت ابراہیم نے لگائی تھی، جو تیسری مرتبہ خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ جب چوتھی مرتبہ تعمیر ہوا خانہ کعبہ، وہ قریش نے کیا ہے، تو حضرت رسول اللہ اس وقت نبی نہیں بنے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے بھی اس خانہ کعبہ کی تعمیر میں حصہ لیا، یعنی بیت اللہ کی تعمیر چوتھی مرتبہ حضرت رسول اللہ اس میں پتھر لگاتے تھے، آپ بھی ساتھ کام کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ایک پتھر ہے جسے حجر اسود کہتے ہیں۔ یہ پتھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے تھرو یہ وہاں نصب کروا دیا تھا، جو جنت کا پتھر، بالکل اس کا رنگ سفید تھا، چمکدار جنت کا پتھر۔ اور جنت اتنی خوبصورت ہے، اتنی خوبصورت ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں صرف ایک کوڑے کی جگہ، جس کو آپ ایک سوٹی کہہ سکتے ہیں، ایک عصا لاٹھی کی جگہ، جنت میں لاٹھی کتنی ہوگی؟ 3-4 فٹ کی ہوگی۔ فرمایا جنت کی اتنی جگہ پوری کائنات میں جو چیزیں ہیں سب سے بہتر ہے جو دنیا میں موجود ہے۔ آپ کتنی خوشنما چیزیں دیکھتے ہیں، گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، جائیدادیں ہیں، پہاڑ ہے، صحرا ہے، میدان ہے، سمندر ہے، خشکی ہے، آب و ہوا ہے، بارشیں ہیں، کہیں موسم خزاں ہے، کہیں موسم بہار ہے، کہیں گرمی ہے، سردی ہے، لوگ خوبصورت ہیں، سب کچھ ہے دنیا کی خوبصورتی، پھول ہیں، پھل ہیں، چرند ہیں، درند ہیں، پرند ہیں، جانور ہیں، انسان ہیں، حیوان،
कितने लोग खूबसूरत हैं, कितने कितने इलाके खूबसूरत हैं, नदियां हैं, वहां पहाड़ों के पहाड़ हैं, वहां सब्जा का सब्जा है जिनको देखने से आंख ठंडी होती है। लेकिन जन्नत के मुकाबले में सिर्फ एक लाठी जन्नत की अगर यहां आ जाए तो ये सारी दुनिया हीच हो जाएगी, जन्नत की कीमत इससे ज्यादा हो, वो एक लाठी की। तो वहां से लाया गया पत्थर जिसे हजर अस्वद कहते हैं। हजर का माना पत्थर होता है, अस्वद का माना स्याह होता है। तो ये सफेद था। रसूलुल्लाह फरमाते हैं लोगों ने चूम चूम के, लोगों के गुनाहों ने इसको स्याह कर दिया, यानी गुनाहों की स्याही होती है। बाद लोगों तो इतने गुनाहगार हो चुके कि दिल के दिल स्याह हो चुके। इसकी मिसाल अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाई, फरमाया जो बंदा जानबूझ के एक जुमा छोड़ देता है उसके दिल पे स्याह नुक्ता लगा दिया जाता है। जो 2 छोड़ देता है फिर 2 नुक्ते हो जाते हैं, 3 छोड़ देता है मुसलसल, फरमाया फिर उसके दिल पे स्याही फेर दी जाती है। तो ये हजर अस्वद हमारे गुनाहों ने, बनी आदम के गुनाहों ने, मेरे और आपके गुनाहों ने, अल्लाह से दुआ है जिन्होंने अभी तक उस पत्थर को नहीं चूमा, अल्लाह चूमने की तौफीक अता फरमाए। उन गुनाहों ने उस सफेद पत्थर को, हम इतने गए गुजरे जो हम अपने आप पे इतना मान करते हैं कि जी हम जैसा है ही कोई नहीं, हमारी नहूसतों ने तो जन्नत के पत्थर को भी काला कर दिया है। तो वो उसके साथ है और उसके शुरू में भी, तवाफ शुरू करते वक्त भी उसको हाथ लगाना या उसको चूमना या उसकी तरफ इशारा करना ये जरूरी है। हर चक्कर के बाद जब आपका चक्कर मुकम्मल हो जाए तो आपका उसको इशारा करना या हाथ लगाना या चूमना जरूरी होता है। अगर ऐसा ना करें तो उम्रा नाकिस होता है, तवाफ नाकिस होता है। और फिर वहां बैतुल्लाह जो है उसमें अल्लाह ताला ने शर्फ बख्शा है। वो पत्थर हजर अस्वद और बैतुल्लाह का दरवाजा, इसको मुल्तजम कहते हैं, दरमियानी, जहां चिमटा जाता है, जहां अपने जिस्म को लगाया जाता है और उस जिस्म को लगा के फिर अल्लाह से मांगा जाता है। कितने मुकद्दस लोग हैं जिन्होंने अपने जिस्मों को वहां लगाया। वो गारे का बना हुआ उस दौर का, काले पत्थरों का बना हुआ, वो हम जैसे, अगर वहां अल्लाह नसीब में हुआ अल्लाह ले जाए, और जो हो आए उनके नसीब के क्या कहते हैं। उन्हें अपनी अगली जिंदगी पहले से अच्छी करनी चाहिए कि मैं, और शर्म करनी चाहिए कि हम उस जगह पे जाके अपना जिस्म लगा के आए हैं जिस जैसा कायनात में कोई मुतबर्रिक और मुकद्दस मुकाम मौजूद नहीं। तो वो उसे मुल्तजम कहते हैं, जहां चिमटा जाता, जहां अल्लाह से दुआ मांगी जाती है। यहां रसूलुल्लाह ने अपना जिस्म लगाया, जहां सहाबा ने अपना जिस्म लगाया। और यहां मैं एक बात कह दूं कि हजर अस्वद जो है, बाद लोग समझते हैं कि इसकी अपनी खासियत है, नहीं, खासियत सिर्फ अल्लाह की होती है। खासियत सिर्फ अल्लाह की है, किसी पत्थर में कोई बुकत नहीं होती, यह अल्लाह की तरफ से अता करदा होती है। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने इसी हजर अस्वद को देख के कहा था, या हजरू, ए हजर, इन्नका हजरुन, तू एक पत्थर है। अगर मैंने अल्लाह के रसूल को ना देखा होता कि आपने तुझे चूमा था, मैं तुझे कभी बोसा ना देता। कोई ये समझे, हमारे जाते हैं वो जन्नतुल बकी से मट्टी उठा के ले आते हैं, हमारे जी वो खाना काबा के पर्दे काट के ले आते हैं, वो रोज़ा रसूल से वो जो बाहर है पर्दे काट के ले आते हैं। मेरे भाइयों, अपनी अपनी अकीदत अलहदा बात है, लेकिन उन चीजों की भी वक़्त इसलिए है कि उनका ताल्लुक अल्लाह के साथ। हजर अस्वद अगर अल्लाह के रसूल ना चूमते, हम भी ना चूमते। इसीलिए लोगों ने अपनी अकीदतें अलहदा ही बना रखी कि किसी नेक आदमी को देखा, उसकी परस्तश शुरू कर दी, उसको पूजना शुरू कर दिया। देखा किसी बुजुर्ग की दुआ कबूल हो गई, उसके पास जाना शुरू कर दिया। ये जी बड़ा नेक है जी, इसकी दुआ रद्द नहीं होती, और उस जैसी नेकी आप खुद करें। और लोगों ने तो जन्नत के दरवाजे बना लिए। यहां पाक बतन में जन्नत का दरवाजा, बहिश्ती दरवाजा है जी, संधीलियां वाली में बहिश्ती दरवाजा, मामू कांजा रोड पे बहिश्ती दरवाजा। अब तो अल्लाह ही खैर करे। और हर कब्र पे बहिश्ती दरवाजे बना लिए। तो वहां भी हजर अस्वद अगर उसकी वक़्त है तो अल्लाह के करम की वजह से,
اللہ کا، اس کے تو اللہ نے دلیل نازل کی ہے، رسول اللہ نے اس کو چوما ہے، وہاں گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ جو ہم نے بہشتی دروازے بنائے ہوئے ہیں، ہم نے چوکھٹیں بنائی ہوئی ہیں، ہم نے یہ مزار اور دربار اور قبر پرستی شروع کی ہے، اس کی کون سی دلیل ہے؟ آپ کے اس خطے میں تو کوئی نبی نہیں آیا، یہ جو بر صغیر کا خطہ ہے یہ سارا اجمی دین ہے۔ یاد رکھیے، میں جو یہ موضوع بیان کر رہا ہوں اس کا اور فرق ہے اس جہان کا، یہ آپ کے بر صغیر کا اور عرب کا فرق جو ہے، یہاں ہمارے جو دین ہے وہ اجمی دین ہے، اپنی طرف سے من گڑت لوگوں کو پوجنا۔ ہندو تھے، بتوں کو پوجتے تھے، وہاں سے ہٹے قبروں کو پوجنا شروع کر دیا، یہ کون سا دین؟ اور یہاں جتنے سید ہیں اور یہاں جتنے قریشی بیٹھے ہوئے جن کے نام کے ساتھ ہم نے ہاشمی قریشی لکھا ہے، وہ عرب میں حجاز میں تو اوریجنل موجود ہیں، صحابہ کی اولادیں، وہاں تو کسی کی تختی نہیں لگی، وہاں تو کسی کی چوکھٹ نہیں بنی، وہاں کسی کی دستار اور پگڑی کی وقت نہیں ہے۔ آپ ہر کونے پہ، ہر شہر میں، ہر بستی میں، ہر کچی اور پکی قبر پہ سیدات کے نام لکھ کے اور ہاشمیوں کی نسبت کر کے کن کن چیزوں کو پوجا نہیں جاتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کیسے کیسے نہیں کیا جاتا۔ تو بیت اللہ، اس کو اللہ نے فوقیت بخشی۔ سجدہ ہم بیت اللہ کو بھی نہیں کرتے، یہ ذہن میں رکھیں، سجدہ ہم اس عمارت کو بھی نہیں کرتے، مقام ابراہیم کو بھی سجدہ نہیں کرتے، صرف اس لیے سجدہ کرتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے۔ اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو تو فرشتوں نے کر دیا، اللہ کے کہنے پہ سجدہ ہوتا ہے، اللہ کے کہنے پہ چوما جاتا ہے، اللہ کے کہنے پہ عبادت ہوتی ہے، اللہ کے کہنے پہ بیت اللہ کا طواف ہوتا ہے، اللہ کے کہنے پہ صفا مروہ کی سعی ہوتی ہے، اللہ کے کہنے پہ جانور قربان کیے جاتے ہیں، اللہ کے کہنے پہ احرام کی چادریں پہنی جاتی ہیں، اللہ کے کہنے پہ نماز پڑھی جاتی ہے، اللہ کے کہنے پہ روزہ رکھا جاتا ہے، اللہ کے کہنے پہ زکات دی جاتی ہے، اللہ کے کہنے پہ احرام باندھا جاتا ہے، اللہ کے کہنے پہ لبیک اللہم لبیک کہا جاتا ہے۔ تو پھر اس بیت اللہ، اس کی اللہ نے فوقیت بیان کی، فرمایا جہاں بھی ہو اپنا چہرہ اس بیت اللہ کی طرف موڑ لو، جہاں بھی ہو۔ پہلے بیت اللہ کے 2 دروازے تھے، 2 دروازے، ایک داخل ہونے کا، ایک نکلنے کا، ایک طرف سے داخل ہوتے، ایک طرف سے نکلتے۔ تو پھر بعد میں قریش نے آ کے وہ پھر ایک ہی دروازہ کر دیا، بعد میں ایک ہی دروازہ ہو گیا، جسے آج ہم دیکھتے ہیں، جو زمین سے کافی اوپر ہے، وہ دروازہ قریش کا بنایا ہوا بعد کا دروازہ، اور اس کے جو چابی ہے آج بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، ان کے خاندان کے پاس آج بھی وہ چابی ہے کہ حضرت عثمان یہ تھے، ان کو آپ نے کہا تھا کہ مجھے چابی دو، دروازہ کھولو، میں نے خانہ کعبہ میں جانا ہے۔ اس وقت کافر تھے، انہوں نے کہا میں ساری دنیا کو اندر داخل ہونے دوں گا، محمد تجھے داخل نہیں ہونے دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت کہا جب خانہ کعبہ فتح ہوا تو آپ نے پھر بلایا عثمان، تو پھر اس وقت کیا منظر ہوگا کہ ساری دنیا کو داخل ہونے کی اجازت ہے، اس کو اجازت نہیں ہے، تو اسی بندے نے بلایا جس کو اجازت نہیں ہے کہ لاؤ اس کی چابیاں تو لاؤ، کنجیاں تو لاؤ۔ وہ کیسا منظر ہے؟ اس لیے کبھی اپنے آپ پہ فخر مت کریں، اگر اللہ نے آپ کو کسی چیز سے نوازا ہے۔ عثمان کے نصیبے کے کیا کہنے کہ اللہ نے اسے خانہ کعبہ کی چابیاں تھمائی تھیں، یہ اپنی طرف سے تو نہیں تھا، اس کے خاندان کو ملی تھیں، تو اس نے تکبر کیا۔ اس وقت جب کافر تھے تو اللہ نے اس تکبر کا انجام یہ نکالا کہ جس بندے کو داخلے سے روکا اسی کے بندے کے ہاتھ سے چابیاں اس ہاتھ میں دی گئی۔ پھر آپ نے وہ چابیاں، آپ نے فرمایا عثمان کیا ہے خیال، آج بھی مجھے جانے سے روکو گے؟ اس نے کہا جی آج کون جرت کر سکتا ہے، میں اس وقت کافر تھا۔ فرمایا جا عثمان، قیامت تک یہ چابیاں تیرے خاندان میں رہیں۔ آج بھی خانہ کعبہ کی چابیاں اسی خاندان میں ہے،
اور یہ اللہ کی قدرت ہوتی ہے. تو عز من تشاء و تذل من تشاء، نہ اسے کوئی گرا سکتا ہے نہ کوئی پوچھ سکتا ہے، اور اللہ کسی کا نقصان کر دے کوئی پوچھ نہیں سکتا. یہ بڑی باتیں بنی ہوئی ہیں فلاں کر سکتا ہے، کوئی نہیں. اللہ جب کسی کو عزت دیتا ہے اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا. ایسے ہی حسد کرتے رہتے ہیں اور سڑتے رہتے ہیں کسی کی ترقی پہ. اور اللہ کا شکر کیا کریں کہ اس نے ہمیں انسان بنایا ہے. کتنے ایسے ہیں جو معذور پھرتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد پیسہ آ گیا ہے تو اللہ سے شکوہ شروع ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں، دنیا میں اور بھی چیزیں ہیں، پیسہ تو بہت معمولی چیز ہے. کبھی کسی کے پاس آتا ہے، کبھی کسی کے پاس آتا ہے. تو پھر اس خانہ کعبہ، اس کی چھت پہ حضرت بلال کو آپ نے کہا بلال کھڑے ہو جاؤ، اور لوگوں نے کہا تھا شاید اپنے خاندان کے کسی بندے کو کہیں. آپ کا اہل بیت تھا، صحابہ تھے، بڑے بڑے سردار تھے. ابو بکر کو کہہ دیں گے، عمر کو کہہ دیں گے، عثمان کو کہہ دیں گے آپ کا دوہرا داماد ہے، علی المرتضیٰ کو کہہ دیں گے چچا کا بیٹا ہے، شیر خدا ہے، حیدر کرار ہے، یہ آپ کا داماد ہے، فاطمہ اس کے نکاح میں ہے رضی اللہ عنہم. ان کو کہیں گے چلے. آپ نے فرمایا نہیں، آج اس بندے کو میں نے کہنا ہے جو ان گلیوں میں رلتا رہا، جس کو گھسیٹا جاتا رہا، جس کو مارا جاتا رہا. اور میں اور آپ شاید سمجھتے ہیں کہ اللہ کی توحید کوئی معمولی چیز ہے. میرے بھائیوں، توحید یہ وہ چیز ہے جس نے بلال کو اس چھت پہ چڑھا دیا جس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے. وہ کہا کرتے تھے احد احد، تو ان کے گلے میں رسی ڈال کے ان کو گھسیٹا جاتا تھا، پتھر رکھے جاتے تھے، جو آتا ان کو کھینچتا. ان گلیوں میں سنگلاخ، ان چٹانوں میں، تپتی دھوپ میں حضرت بلال بعد میں اپنا جسم دکھایا کرتے تھے صحابہ کو، ساتھیوں کو. تو وہ پوچھتے تھے ان کو کیا ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوا ہے، یہ وہی زخم ہے جو میرے آقا امیہ مجھے لگایا کرتا تھا، یہ وہی زخم ہے جو میں احد احد کہا کرتا تھا، اس وقت مجھے گھسیٹا جاتا تھا. آج بھی احد احد کا نام لینے پہ بعض لوگ ناراض ہوتے ہیں. اللہ کی توحید کا نام آتا ہے تو چہروں پہ ان کے سلوٹیں پڑ جاتی ہیں، ماتھوں پہ تیوڑیاں پڑ جاتی ہیں. میرے بھائیوں، اگر توحید بری ہے تو اللہ کی قسم اس زندگی سے موت اچھی ہے جو شرک والی زندگی ہے. تو پھر وہاں یہ خانہ کعبہ، اس کی چھت پہ، اور وہ کیا منظر ہوگا جب انہوں نے کہا ہوگا اللہ اکبر، وہی منظر سامنے آئے ہوں گے. کہاں مجھے گھسیٹنے والے، آج سارے نیچے کھڑے ہیں اور بلال سب سے اوپر کھڑا ہے. اور اللہ کو اتنا کلمہ پسند آیا کہ اللہ نے قرآن کی ایک سورت کی پہلی آیت ہی بنا دی، قل هو اللہ احد. وہی کلمہ جو بلال کہا کرتے تھے، وہی کلمہ اللہ نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا. اور یہ پھر خانہ کعبہ، یہ مدینے میں آ کے یہ 16-17 ماہ مسلمان پہلے منہ کرتے تھے بیت المقدس کی طرف. وہاں مکے میں بھی آپ ایسے کرتے تھے کہ نماز تو فرض ہو گئی تھی. یہ 13 نبوت میں جب آپ کی عمر 53 برس کی ہوئی تو معراج کے موقع پہ نماز فرض ہوئی. تو پھر قبلہ وہی بیت المقدس. تو آپ پھر کیا کرتے تھے کہ مکے میں خانہ کعبہ کو سامنے رکھ کے پھر آپ بیت المقدس کا رخ کیا کرتے تھے. اب جب مدینے میں آئے تو بالکل ہی الٹ ہو گیا کہ مکہ جنوب میں ہے مدینے کے، اور بیت المقدس شمال میں ہے. اب یہ کہ اگر بیت المقدس کی طرف منہ کریں اس طرف تو پھر خانہ کعبہ رہ جاتا ہے. تو رسول اللہ کے دل میں تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارا قبلہ مکہ، یہ خانہ کعبہ بن جائے. یہودی بڑے خوش تھے کہ ان کو کوئی اور قبلہ نہیں ملا، ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوتے. تو حالانکہ انہیں نہیں پتا تھا یہ قبلہ نہ رسول اللہ کی طرف سے تھا، نہ کسی صحابی کی طرف سے تھا، نہ کسی شخصیت کی طرف سے تھا. یہ قبلہ تو اللہ کی طرف سے تھا. جہاں اللہ نے کہہ دیا وہاں کھڑے ہو گئے. اب وہ عرفات کا جو میدان ہے اس میں بھی کھڑے ہوتے ہیں تو ایک میدان ہی ہے، دنیا میں ہزاروں میدان، لاکھوں ہیں، لیکن وہاں کیوں کھڑے ہوتے ہیں اور مینا میں قیام کیوں کرتے ہیں؟ کہ اللہ کا حکم ہے، جیسے میں نے پہلے کہا. تو پھر وہاں 16 یا 17 ماہ وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوتے رہے. ایک روایت آتی ہے کہ نماز عصر سب سے پہلی نماز اللہ کے رسول نے جو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھی ہے، سب سے پہلی نماز صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہاں اسی سپارے میں سورہ بقرہ میں
آیت نمبر 144 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ایک رسول اللہ کے چہرے کا تذکرہ فرماتے ہیں، قد نرا تقلب وجهك فی السماء، اے پیغمبر ہم آسمان سے تیرے چہرے کا پلٹنا دیکھتے ہیں۔ آپ آسمان کی طرف چہرہ کرتے تھے کہ ہمارا قبلہ تبدیل ہو جائے، اور اللہ کو رسول اللہ کی ادا اس قدر پسند آئی کہ اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ قد نرا تقلب وجهك فی السماء، اے پیغمبر آپ ہوتے تو زمین پہ ہے، آپ کے چہرے کو ہزاروں لوگ لاکھوں دیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں، اللہ آپ کے چہرے کو آسمان سے دیکھتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ چہرے کا، اسی چہرے کی مناسبت سے اللہ نے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا، اور مسجد قبلتین آج بھی موجود ہے۔ یہ 16 یا 17 ماہ بخاری کی روایت ہے، برا بن عازب اس کی راوی ہیں کہ 17 یا 16 ماہ بیت المقدس کی طرف منہ کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے قبلہ تبدیل کر دیا۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن نازل کیا کہ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، کہ عنقریب بیوقوف لوگ کہیں گے اللہ رسول کا جو بھی مخالف ہے وہ بیوقوف ہوتا ہے، چاہے جتنا ہی سمجھدار کیوں نہ۔ اللہ کے حکم پہ اعتراض کرنا، جی قربانی کیوں کرتے ہیں، وہ قربانی کی بجائے وہ پیسے اکٹھے کریں جی کسی غریب کو دے دیں۔ قرآن کہتا ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاء، جو بھی اللہ کے کسی شریعت کی بات پہ اعتراض کرتا ہے وہ بیوقوف ہوتا ہے، سمجھدار نہیں ہو سکتا چاہے جتنی ہی عقل کیوں نہ۔ وہ ایسے ہے کہ ان کے دلوں پہ غلاف چڑھ چکے، آنکھیں ایسی ہیں دیکھتی نہیں، کان ایسے ہیں سنتے نہیں، زبانیں ایسی ہیں گنگ ہو گئی بولتی نہیں، اس لیے کہ حق کو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ حق کو سن سکتے ہیں، نہ حق کی بات کر سکتے ہیں۔ تو سمن بکمن عمیون، وہ بہرے ہیں، اندھے ہیں، گونگے ہیں، قرآن ایسے نہیں بار بار کہتا ہے۔ تو لوگ کہیں گے بیوقوف لوگ کہ کس نے ان کو ان کے قبلے سے پھیر دیا، پہلے 16 ماہ 17 ماہ نماز پڑھی بیت المقدس کی طرف، اب اچانک کیا ہو گیا ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف شروع ہو گئے ہیں، بیت اللہ کی طرف۔ تو اللہ کہتا ہے قل للہ المشرق والمغرب، اے پیغمبر فرما دیجئے مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے، شمال بھی اللہ کا ہے، جنوب بھی اللہ کا ہے۔ اللہ جس طرف چاہے پھیر دے، ہم نے پھر جانا ہے، اس لیے کہ میرا جسم بھی میرے اللہ کا ہے، میری مرضی بھی میرے اللہ کی، تو ہر طرف اللہ ہی ہے۔ اور پھر اسی میں ہے کہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، کہ اللہ ہر اس بندے کو نہیں جو چاہے نہیں، جس کو اللہ چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ اللہ کسی کو ہدایت دے دے، اللہ کسی کو توفیق عطا فرما دے۔ کتنے معاشرے میں افراد ہیں غیر اللہ کو پوجنے والے، بڑی بڑی دلیلیں دیتے ہیں اللہ کے غیر کو، اور میں کہا کرتا ہوں کوئی ہوا میں اڑ کے دکھا دے، کوئی پانی پہ چل کے دکھا دے، کوئی پتھر کو روک کے، کوئی پہاڑ کو روک کے، کوئی دیو کو پتھر کا بنا دے، اگر اس کا راستہ محمد رسول اللہ کا راستہ نہیں ہے، اللہ کا راستہ نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ دجال ہے، وہ جاہل ہے، بیوقوف ہے، وہ وضاع ہے، کذاب۔ یہ کوئی کرامتیں نہیں ہوتی، جو کہتے ہیں کرامت کی اللہ کے اختیار میں ہوتی ہے، بندے کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے جب کرامت ہو جاتی ہے۔ زندگی میں ایک بار رسول اللہ نے اشارہ کیا، وہ بھی کہنے پہ، تو چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا، ہر مرتبہ اشارے پہ کیوں نہیں ٹکڑے ہوتا تھا؟ اس لیے کہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور آپ نے کنکریاں پھینکی تھی وہاں حنین میں، غزوہ حنین میں اور غزوہ خندق میں کنکریاں پھینکی تھی، آپ نے کئی موقع پہ پھینکی ہوں گی، لیکن قرآن کہتا ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، وہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی تھی، اللہ نے پھینکی تھی، تو اللہ کی طرف نسبت ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں، عقیدہ مضبوط رکھیں۔ اللہ نے اس خانہ کعبہ کو ہمارا قبلہ بنا دیا، اللہ نے کہہ دیا، پہلے اللہ نے کہا تھا بیت المقدس کی طرف منہ کرو، ہم نے اس طرف کر لیا، پھر اللہ نے کہا نہیں اب بیت اللہ کی طرف منہ کر لو، پھر ہم نے بیت اللہ کی طرف منہ کر لیا۔ جہاں بھی اینما تولوا فثم وجہ اللہ، ویسے جہاں بھی آپ پھرو گے وہاں چہرہ اللہ کا ہی موجود ہوگا۔ بعض اوقات بندہ سفر میں ہوتا ہے، آج کل تو وہ کمپاس وغیرہ اور قبلہ ڈائریکشن ہے، پرانے دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا، جب کسی صحرا میں چلے جانا، جنگل میں چلے جانا، قبلے کا پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، تو حدیث میں آتا ہے پھر کوشش کرو
किबला ढूंढने की। अगर मिल जाए ठीक है, वगरना जिस तरफ भी सिमत करोगे अल्लाह का चेहरा वहां पाओगे, वही तुम्हारा किबला होगा। हत्ता कि अगर नमाज पढ़ के फारग हो गए और किबले का बाद में पता चला, वो पहली नमाज हो गई। इसलिए कि आपने तो कोशिश की थी, इंसान के जो इख्तियार में होता है उसी के मुताबिक उसका अमल लिखा जाता है। और इसमें भी एक टुकड़ा है, मा कान अल्लाहु लियुदिया ईमानकुम। बाद लोग ये एतराज करते हैं कि जिन्होंने फिर किबले से पहले नमाजें पढ़ी थी उनका क्या है? तो कुरान कहता है मा कान अल्लाहु लियुदिया ईमानकुम, अल्लाह तुम्हारा ईमान को जाया नहीं करेगा, तुम्हारी नमाजें अल्लाह ने कबूल कर ली। अल्लाह पाक मुझे आपको सही मानों में दीन को समझने की और उन पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।